نصرت جہاں ناز سلام عرض کرتی ہے۔ سامعین، اگر کسی عمارت کی تعمیر میں حصہ لیا جائے اور شب و روز محنت کی جائے تو بہت جلد یہ تعمیر مکمل ہو کر ایک مضبوط عمارت کی صورت کھڑی ہو جائے۔ مگر اگر اسی عمارت کی بنیاد بھی کمزور ہو اور اس کی تعمیر میں بھی ناقص مال استعمال کیا گیا ہو تو یہ عمارت کب تک کھڑی رہے گی؟ آخر کار گر جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی۔ بالکل یہی حال ہم انسانوں کے کردار کا بھی ہے کہ نہ تو ہماری بنیاد یعنی ہمارے ایمان کی پرورش و تربیت پر توجہ دی جاتی ہے اور نہ ہی زندگی میں بالغ ہو کر ہم خود اپنے شب و روز کی محنت سے اپنی تعمیر پر توجہ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس اس تعمیر کا پورا مینول موجود ہے۔ پھر ہم کیسے توقع کرتے ہیں کہ ہماری کبھی کبھار کی نیکیاں، صدقہ و خیرات یا نماز روزے ہمارے کردار کی عمارت کو گرنے نہ دیں گے؟ اور جب یہی ٹوٹے پھوٹے کردار کی عمارت بلکہ اس عمارت کے کھنڈر لے کر ہم میدان محشر پر وارد ہوں گے تو اس عمارت کو بہشت کے باغوں میں سے کسی باغ میں جگہ بھی مل جائے گی۔ بہشت کو تو ہمارے خالق نے مکمل حسن و تزئین سے آراستہ کیا ہے، وہاں ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کا کیا کام؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں میں مستقل مزاجی کی تلقین کی ہے۔ تھوڑی کرو مگر چھوڑو نہیں، کرتے رہو۔ نیکیوں میں ایک دم ہائیز اینڈ لوز پر نہ جاؤ بلکہ اعتدال کی روش اپناؤ۔ جس طرح ایک دیوار اینٹ پر اینٹ رکھ کر اٹھائی جاتی ہے نا، بالکل اسی طرح ایک نیکی صبر و استقلال یعنی پیشنس اینڈ پرزیورنس سے کردار کی تعمیر یعنی کیریکٹر بلڈنگ میں ہیلپ فل ہوگی۔ وقت وہ خلا یا سپیس ہے جسے ہم اپنے اچھے یا برے عمل سے پر کرتے ہیں۔ اگر ایک اچھا عمل نیکی یعنی ایک اینٹ پر کسی نیکی کی اینٹ نہ رکھی اور وقفہ لمبا ہو گیا تو اس کی مثال جیسے دو اینٹوں کے درمیان خلا یعنی سپیس رہ گیا۔ پھر اس خالی جگہ پر ایک لمبے عرصے کے بعد اینٹ رکھنے سے وہ ہوا میں ٹھہرنے سے تو رہی، نتیجتاً گر جائے گی اور عمارت کی تعمیر میں رکھنا پڑ جائے گا۔ اسی طرح کردار کی عمارت میں ہر نیک عمل کا ایک اپنا کمرہ، ایک اپنا حجرہ موجود ہے جو انسان کی مستقل مزاجی سے دیواریں اٹھا کر عمارت کو مکمل کرے گا۔ نیکی ہر وہ خیر ہے جسے ہمارے خالق نے ہمارے نفس میں پیدائشی طور پر انسٹل کر دیا ہے، یا اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے جس کی ہدایت ہمیں دی ہے۔ اور نیکی ہر اس حکم کی فرما برداری کا نام بھی ہے جس میں ہمیں کسی شر یا برائی سے روک دیا گیا ہو۔ نیکی کی عمارت دو منزلوں سے عبارت ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک کے بغیر دوسری نامکمل، اور ان دونوں منزلوں میں موجود ہر کمرہ، ہر حجرہ کسی نہ کسی نیک عمل کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جیسے گناہوں کی ایک طویل فہرست ہے نا، ویسے ہی نیکیوں کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، مگر یہاں چند ایک مثالیں پیش خدمت ہیں، جیسے نماز، روزہ، تسبیحات، زکوٰۃ اور نفل صدقات و خیرات۔ اس کے علاوہ حسن اخلاق سے پیش آنا، کسی کی وقت سے یا مشوروں سے مدد کرنا، کسی کی ضرورت کی مد میں مال خرچ کرنا، کبھی منفی رویوں پر غصے کو پی جانا، کہیں غیبت سے خود کو روک لینا، ہمیشہ جھوٹ سے خود کو بچا کر رکھنا، حرام سے کنارہ کش ہو کر اپنا نقصان کر لینا، یہاں تک کہ حق اور انصاف کے لیے جان سے گزر جانا۔ تو اب اگر ایک کمرے کی تعمیر شروع ہو چکی ہو تو اسے پائے تکمیل تک پہنچانا بھی تو ہمارا ذمہ ہے نا، اس لیے کہ جتنی دیوار اٹھ چکی تھی کہیں وہ ادھوری نہ رہ جائے اور جو عمل شروع کیا تھا کم از کم اس کا اجر تو ہمیں پورا ملے۔ ذرا سوچئے کہ اگر حالات و واقعات ساتھ نہ دیں، جیسے کہ کسی عمارت کی تعمیر کے دوران موسم خراب ہو جائے یا را مٹیریل مہنگا ہو جائے، تو کیا ہم اس کی کنسٹرکشن روک دیں گے؟ نہیں نا،
بلکہ ہم اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اکارڈنگلی اپنی آرکیٹیکچرل یا فائنینشیل پلاننگ میں چینجز لے آئیں گے. بالکل یہی رول ہمیں خود پر بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر یوں کرتے ہیں کہ کبھی تو جی چاہا تو جوش میں آ کر کوئی نیکی کر لی، پھر ہفتوں مہینوں سے بھولے رہے. بلکہ اکثر تو لوگ رمضان کے رمضان ہی نیکیوں کو کافی سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری زندگی کا ہر دوسرا دن پہلے سے بہتر ہونا چاہیے. ہر نئے دن کردار میں سنوار آنا چاہیے. تبھی تو ایک بلند و بالا عمارت کی تعمیر یعنی ایک مضبوط کردار کی تکمیل ممکن ہوگی، اور تبھی اسے بہشت کے باغات کی زمین بھی میسر آ سکے گی. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ اس پر ہماری پوری زندگی کا انحصار ہے. Our whole life depends on it. So please do think about it and act accordingly, or we will be losers in the end. اور اب نصرت جہاں ناز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.